بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف واز فرمایا کرتے تھے تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیف اور ایذائیں دیا کرتی تھی۔ یہ 5 بت کون تھے اور بت پرستی کیسے شروع ہوئی، آئیے آج میں اس واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 بیٹے اور فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار اور عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کے بہت ہی محبت کرنے والے تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا، تو شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین کا ساماں کرتے رہنا، اس طرح تمہیں دل کا سکون ملتا رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ لیے۔ کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ان لوگوں کو واز سنا سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بالآخر طوفان نوح میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اس چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے، اپنے وسوسوں کے جال سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویروں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک اور بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے پھر اللہ نے تمام انبیاء کو یکے بعد دیگر مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویروں اور مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا اور حکم صادر فرما دیا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز کوئی شخص، کسی آدمی تو آدمی، کسی جاندار کے بھی نہ بنائے، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو فوراً مٹا دو اور توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دو، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شرک اور بت پرستی جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔